الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اور جنت میں ایک مخصوص قسم کے سائے کا، ظلاً ظلیلا۔ آج انشاءاللہ ایک حدیث بیان کرنی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن، 7 آدمی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں کا پھر حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، تو انشاءاللہ ہم 7 آدمیوں کو بیان کریں گے، یا جتنے پھر ہوئے، مگر نہ پھر باقی نیکسٹ جمعے۔ اب قیامت کی ہولناکیاں ہم سب سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا ہولناک ہے، کہ تو قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جہاں پہ نفسی نفسی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، اور اس کی سختیاں، اس کی کیفیت، اس کی حالت، یہ سارا قرآن نے بیان کیا، احادیث میں اس کو بیان کیا، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، کیا مناظر ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، وہ سارا بیان کیا۔ اور وہاں کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کرنے یہیں پہ ہوں گے، یہیں پہ وہاں کے انتظامات یہیں پہ کرنے ہیں، جس طرح ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے، ریزرویشن ہوتی ہے، وہاں کے معاملات کی بکنگ یہاں پہ چل رہی ہے۔ مثال قبر کے جو سوالات ہیں، بکنگ یہاں پہ ہے، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، بکنگ دنیا میں ہے،
کہ اس کو آپ تیار کر لیں، بک کروا لیں، یا امتحان کے سینس میں لیں تو ادھر سے اس کی تیاری ادھر ہی ہے، تیاری ادھر ہی ہے۔ جنت کے اعتبار سے کہ وہاں پہ جو بالا خانے ہیں، وہاں پہ جو اپارٹمنٹ ہیں، وہاں پہ جو گھر ہیں، وہاں پہ جو بنگلے ہیں، وہاں پہ جو نعمتیں باغات ہیں، ان کی بکنگ یہاں پہ، ان کا انتظام یہاں پہ۔ ہم موقع پہ جا کے نہیں، موقع پہ جا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی بندے نے امتحان دینا ہو نا تو عین امتحان والا دن ایگزامینیشن ہال کے باہر جا کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی امتحان دوں گا، نہیں دے سکتا۔ اس سے پوچھا جائے گا آپ کا سلپ کدھر ہے، رول نمبر کدھر ہے، آپ کا سینٹر کون سا ہے، فلاں۔ وہ کہے گا وہ تو کچھ نہیں کیا، وہ کہیں گے پھر آپ چلے جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسا نہیں۔ تو ایک پروسیس جو ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہاں کی جو بکنگ ہے وہ دنیا میں ہے کہ یہاں پہ ایسے اعمال کریں کہ وہاں پہ جا کے اس کے بقدر آپ کو جگہ، آپ کا مقام جو ہے وہ الاٹ ہو سکے۔ تو اس لیے یہ برزخ ختم ہوگا، یہ تیاری کا ہمارا جہان ہے، اور وہ کہہ لیں کہ انعام کا جہان ہے۔ یہاں جو تیاری، جیسی تیاری جو کیا وہاں پہ ویسا مل جائے، اور جس نے وہاں پہ تیاری کی ہے اس کے لیے وہ دن ویسا ہولناک بھی نہیں ہوگا۔ باقی وہاں کے دن کی جو بیان کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ ہر کوئی پسینے سے شرابور ہے، ہر کوئی جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں ہے، اور ہر ایک کا کچا چٹھا جو اس نے کیا اس کے سب کے سامنے اعلان ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دیکھیں نا ایک بندے میں کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، چند بندوں کے سامنے وہ ڈسکس کیا جائے تو بڑا شرمندگی فیل کرتا ہے، بڑی اپنی جو وہ ہیوملیشن فیل کرتا ہے، بے عزتی فیل کرتا ہے کہ یار چند بندوں میں میری بے عزتی کر دی آپ نے۔ وہاں پہ اول سے آخر سارے لوگ ہوں گے، اور ساؤنڈ سسٹم ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو ہر ایک کی آواز جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی مخلوق ہے تو آگے والوں کا پیچھے والوں کو نہیں پتا، پیچھے والوں کا آگے والوں کو نہیں پتا، اور باقی جو سسٹم ہے وہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں کوئی کسی سے مخفی ہوگا، ہر ایک کے لیے ہر کوئی کلیئر ہوگا، آواز کے لحاظ سے جو وہ دیکھنے کے لحاظ سے، یعنی کہ کہہ لیں کہ آڈیو ویڈیو کلیئر ہو، ہر کوئی دیکھے گا۔ دنیا میں تو ہمیں انتظامات کرنے پڑتے ہیں، آواز تھوڑی دور پہنچانی ہے اور لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کوئی اور اسی طرح کوئی ہمیں طریقہ کار کرنا پڑتا ہے، یا ہم نے جو ہے وہ تصویر پہنچانی ہے تو ہمیں کچھ اسکرین کا، کسی پروجیکٹر کا، کسی اور چیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ اول آخر سارے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سنیں گے، اور سب کا سب کو پتا ہوگا۔ جب اعلان ہوگا ہاں جی فلاں بن فلاں، تو وہ سب کے سامنے اگر نیکی ہے تو خوش ہوگا، اور اگر کوئی اس کی بدی تھی اور وہ ناکام تھا تو سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ تو وہ دن ہر لحاظ سے بڑا سخت ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں یہیں پہ بتا دیا وہاں کا سایہ لینا چاہتے ہو تو یہ بندے ہیں، ان کو سایہ ملے گا، تم بھی ویسے بن جاؤ تمہیں بھی ملے گا۔ تو فرمایا 7 آدمی ہیں ایسے ہیں، سب آدمی یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کڑکتی دھوپ ہوگی۔ آپ دیکھیں جیسے گرمی آتی ہے ہر کوئی سایہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، انسان کیا، جانور کیا، پرندے کیا، ہر کوئی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اپنے لیے نہیں، اپنی سواری کے لیے، اپنی بائک کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے کہیں سائے میں جگہ مل جائے، کسی درخت کے نیچے مل جائے، کسی بلڈنگ کے نیچے مل جائے، کوئی سایہ مل جائے، کیونکہ دھوپ میں کھڑی ہوئی گاڑی میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے، دھوپ میں کھڑی بائک پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جہاں پہ کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں، وہاں پہ کوئی سایہ ہے ہی نہ، کوئی بلڈنگ ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کیا کیفیت ہو، سورج سوا نیزے پہ ہے۔ تو وہ سایہ پانے کے لیے آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ امام عادل، نیک بادشاہ، نیک حکمران، نیک حاکم، عادل حاکم، امام عادل۔ اب اس میں ایک تو یہ حاکم ہے پورے ملک کا بادشاہ، پورے ملک کا بادشاہ یا صدر، اس لحاظ سے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر یہ عادل ہے تو اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے۔ اسی طرح پھر نیچے آتے چلے جائیں،
جس طرح ہمارے یعنی کہ جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے، جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے اتنی اس کے پاس ذمہ داری ہے، اور اس کا اتنا مقام ہے تو اتنا پھر اس کے لیے سزا بھی ہے اگر صحیح پاسداری نہیں کی. کیونکہ اتھارٹی بیکمز رسپانسبلٹی، کہ جتنی اتھارٹی ہے ذمہ داری بھی ویسی ہوتی ہے. تو سب سے اوپر ملکی لیول پہ کوئی بادشاہ ہے، حکمران ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے. بند کر لیں، بند کر لیا کریں، کیونکہ موبائلوں کی آواز بھی اسپیکر سے، ہمارے لاؤڈ اسپیکر سے زیادہ ہے. تو خیر سب سے بڑا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، حکمران، اوپر اس کے نیچے آ جائیں صوبائی لیول پہ آ جائیں، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، یہ ہے. ضلعی سطح پہ آ جائیں، ڈویژن سطح پہ آ جائیں، چند ضلعوں کا ہے، ضلع سطح پہ آ جائیں، تحصیل سطح پہ آ جائیں، ٹاؤن کی سطح پہ آ جائیں، محلے کی سطح پہ آ جائیں، ہر کوئی، پھر گھر گلی کی سطح پہ آ جائیں، گھر کی سطح پہ آ جائیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے اس میں شامل. جس کے پاس جتنی ذمہ داری ہے. حاکم کا ویسے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم، جس کا حکم چلے، جس کا حکم چلے، یا حاکم حکم کرنے والا، حکم کرنے والا. اب جس کی جہاں پہ چلتی ہے، جتنی چلتی ہے وہ اتنے ذمہ دار ہے. اگر پورے ملک کا ہے، پورے ملک کا ہے، عدل کرے گا اس کے جتنا مقام کسی کا نہیں. 2 نمبری کرے گا اس سے زیادہ رسوا بندہ کوئی نہیں. کوئی کسی ایک بندے کا مال کھا جاتا ہے نا، تو وہ صرف اسی کا جواب دہ ہوتا ہے. کل کو وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اسی سے معافی مانگے گا، بس معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم. لیکن جس نے پورے ملک کا کھایا ہو اس کے لیے پھر اتنا مشکل. تو پھر کس کس کے پاس جائے گا، کس کس سے معافی مانگے گا؟ بھائی میں نے آپ کا بھی کھایا، آپ کا بھی کھایا، آپ کا بھی کھایا، بچے کا بھی کھایا، بڑے کا بھی کھایا، بوڑھے کا بھی کھایا، معذور کا بھی کھایا، غریب امیر سب کا کھایا. اب وہ کس کس سے پوچھے گا؟ تو ذمہ داری بڑی ہے، ذمہ داری نبھائی تو اجر بڑا ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. نبھایا نہیں تو اتنے زیادہ پکڑ میں آئے. امام عادل، پورے ملک کا بادشاہ ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو، ایک علاقے کا بادشاہ ہو، جیسے جیسے پھر ذمہ داری آتی جائے گی ویسے ویسے اس کے جو وہ گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا، اور ویسے ویسے وہ جواب دہ ہے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیہ یعنی رعایا کے بارے میں، جو اس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں پوچھو. مجھے پوچھا جائے گا، ماتحت غلط کر رہے ہیں تبھی پوچھا جائے گا، کہ اوپر والے کی شے سے کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں تبھی پوچھا جائے گا. کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے. اور وہ آگے حاکم کون ہے؟ حاکم ہے کہ جس سے پوچھا جائے گا. کیا فرمایا کہ فالامیر الذی علی الناس راع علیہم وهو مسئول عنہ. اگر کوئی امیر ہے، جیسے پورے ملک کا لگا لیں، اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی رعایا ہیں، اس سے اس رعایا کے بارے میں پوچھو گا. اس نے ظلم کیا تب بھی پوچھو گی، انصاف نہیں کیا تب بھی پوچھو گی، اس کا حق نہیں دیا تب بھی پوچھو گی، جو بھی کیا اس کو کٹورے میں لا کر پوچھا جائے گا. ہاں جی جواب دو، اس کا جواب دیا جائے گا، اسے لیا جائے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہ. ایک آدمی گھر کی سطح پہ گھر کا نگران ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھو گے، اپنے بیوی کے بارے میں پوچھو گے. ہاں جی بتاؤ، ان کے اچھے برے کے بارے میں پوچھو. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنه. عورت وہ اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، کہ خاوند تو چلا جاتا تھا، وہ آفس میں، جاب پہ، محنت مزدوری پہ، جہاں بھی چلا جاتا تھا، پیچھے عورت ہے، بچے ہیں. اب اس سے ان کے بارے میں پوچھو، ان کی تربیت کے بارے میں، خاوند کے مال کی امانت داری کے بارے میں، اور اپنی عزت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اسے پوچھو. کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کی، اس کی اولاد کی حفاظت کی، اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کی گھر کی چادر چاردواری کی تقدس کی حفاظت کی ہے کہ نہیں، کہ اسے پوچھا جائے. رعیت کہ وہ نگہبان ہے. اور اسی طرح والعبد راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ، کہ جو غلام ہے وہ اپنے سردار کے، آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھو گی. آج کل کے لحاظ سے غلام تو نہیں ہے، ملازم ہے. اگر کسی ملازم پر کسی نے اعتبار کر کے
اس کو سونپا ہوا ہے، یہ سارا کچھ سفید و سیاہ آپ نے کرنا ہے۔ اب وہ نگہبان ہے تو ذمہ دار بھی ہے، اگر غلط کرے گا، اگر مالک کے مال کو ضائع کرے گا، مس یوز کرے گا، اس کا نقصان کرے گا تو اسے پوچھو، یعنی بتاؤ، جواب دیں، آپ کو نگہبان بنایا تھا، آپ کو بڑا بنایا تھا، آپ کو ہیڈ بنایا تھا، آپ کو رکھوالا بنایا تھا، آپ نے جواب دیا، وہ سے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا تم سارے نگہبان ہو اور سب سے اپنے رعایا کے بارے میں پوچھو، یعنی کہ کوئی بھی بری نہیں۔ کسی فیکٹری کے ورکر ہیں، فیکٹری کے لحاظ سے، دفتر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جس کے نیچے ماتحت ہے اور اس کو ان کا ذمہ دار بنایا گا، اسے پوچھو گے، ہاں جی آپ کو فلاں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا تھا، فلاں ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، آپ فلاں مینیجر تھے، آپ فلاں یہ تھے، آپ کے ذمہ اتنے بندے تھے، آپ نے کیا کیا؟ خود بھی 2 نمبری کی، ان سے بھی کروائی، یا خود بھی امانت دار ہے، ان سے بھی امانت داری کروائی، یہ پوچھو، ہر ایک نے جواب دینا۔ تو وہ اس میں داخل ہے۔ اگر وہ امانت دار تھا تو اس کے لیے مبارک ہے اور خوشخبری ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس کے انتظار میں ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ ڈنڈی مار تھا تو پھر یاد رکھے خود بھی ڈوبے گا اور اپنے ماتحتوں کو بھی لے کر ڈوبے گا۔ تو کلکم مسئول عن رعیتہ، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک سے پوچھ ہوگی، ہاں جی بتاؤ، اگر کوئی جواب دے سکا تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکا تو پھر اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ امام عادل، نیک بادشاہ، نیک حکمراں، جو امانت دار تھا، متقی تھا اور اپنی رعایا کا خیال کرنے والا تھا، اسے پھر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو اس میں پھر ہر بندہ دیکھ لے کہ میں اس وقت کس کیٹیگری میں، جو وہ میں کہاں فعال کرتا ہوں، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، ہر کو دیکھ لے کہ میرے ذمہ کیا ہے کام، میرے ماتحت کتنے ہیں اور میں کیسا کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر والے کے ساتھ کتنا مخلص ہوں، کتنا امانت دار ہوں، کتنا دیانتدار ہوں، کتنا اس کے ساتھ لائل ہوں، ہر بندہ دیکھ لے، اگر ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا تو پھر اپنے گریبان میں جھانکے اور توبہ استغفار کرے۔ یہاں سے بچ جائے گا لیکن وہاں سے نہیں بچے گا۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ بادشاہ بنے ہیں، اب انہیں کے ساتھ خیانت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آج جو دنیا میں جھنڈے والی گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جھنڈے والی گاڑی جسے پتہ چلتا ہے فلاں اسٹیٹ کا منسٹر ہے، فلاں کا صوبے کا منسٹر ہے، یا چیف منسٹر ہے، یا پرائم منسٹر ہے، جو بھی ہے، آپ جھنڈے والی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، اگر یہی آپ نے امانت داری نہیں کی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ، ہر پھر دھوکہ دینے والے قیامت کے دن اللہ اس کی پشت میں ایک جھنڈا گاڑیں گے اور سب کو بتایا جائے گا کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ تو جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنا آسان ہے لیکن اس کو نبھانا مشکل ہے۔ کہ اسی طرح آپ کو کسی ادارے نے گاڑی دی ہے، آپ کو کسی نے سہولیات دی ہیں، اس میں بیٹھنا تو آسان ہے، اس کو نبھانا مشکل ہے، لیکن جو نبھائے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ میں فیملی کے لیول پر اپنی فیملی کا سربراہ ہوں، علاقے کا سربراہ ہوں، اپنے محلے کا سربراہ ہوں، اپنے ٹاؤن کا سربراہ ہوں، اپنے تحصیل کا سربراہ ہوں، اپنے ضلع کا سربراہ ہوں، اپنے ڈویژن کا سربراہ ہوں، اپنے صوبے کا ہوں، 4 صوبوں کا ہوں، پورے ملک کا ہوں، جیسے بھی ہے وہ پھر ہر بندہ دیکھ لے اور اپنا محاسبہ خود کر لے۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ امام عادل، کہ جو نیک بادشاہ ہے، عدل کرنے والا بادشاہ ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھا ہوگا۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں مگن ہوتا ہے۔ نوجوان ہے جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت میں مگن ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھاپے میں نہیں، بڑھاپے میں بھی وہ ایک اپنا مقام ہے کہ جس نے جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڑھاپے پر پہنچا ہے تو اس کے لیے اپنی ایک روایتیں ہیں، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔
لیکن جو جوانی میں آ گیا، بالکل جوانی میں اگر یہی بڑھاپے کو جاتا ہے تو اس کو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن بنسبت اس کی کہ ایک بندہ جوانی میں اپنی دوسری زندگی میں رہا، بڑھاپے میں آ گیا، اس کا ان سے مقام کم ہے۔ ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ جوانی کے اندر، جوانی میں کیوں؟ کیونکہ جوانی میں خواہشات بڑی ہیں، جوانی میں امنگیں بڑی ہیں، جوانی میں جو ہے وہ طاقت بڑی ہے، جذبہ بڑا ہے۔ اب اس کو شیطان اس کے پیچھے بڑا پڑا ہوا ہے کہ میرے قابو آ گیا تو اس جیسا فتنہ کوئی نہیں برپا کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ نوجوان میرے قابو آ گیا، اس جیسی برائی کوئی نہیں پھیلا سکتا۔ شیطان کا پورا زور ہے اس کے پیچھے، پوری پاور لگا رہا ہے۔ لیکن یہ نوجوان اگر شیطان کی کمر پر، گردن پر پاؤں رکھے اللہ کی طرف آ گیا تو ادھر اللہ کے انعام بھی بہت بڑے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اتنا پروٹوکول ملے گا۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے شباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی ایک جنون کا نام ہے۔ ہر نوجوان کے اندر ایک پوٹینشل ہوتا ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، اور بڑا اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک بڑی اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اب یہی اگر وہ اچھے کام کے لیے کرے گا تو اتنا مقام ہے، اور اگر یہ خدا نہ خواستہ برے کام کرے گا تو اتنے نیچے گر جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نوجوان جوانوں میں، اس لیے وہ فارسی کا شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیر گرگ ظالم میں شود بزرگ، کہ جوانی میں توبہ کرنا ہے تو پیغمبری شیوا ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جائے تو وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ اب پنجے نہیں رہے، اب وہ گرپ نہیں رہی، وہ دوڑ نہیں رہی، اب وہ مقابلہ نہیں رہا، اب وہ کیا کرے گا؟ اگر کسی کو ہاتھ ڈالے گا تو خود گر جائے گا، خود قابو آ جائے گا۔ اب ٹھیک ہے توبہ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب دوسری سائڈ ذہن میں رکھیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اب بڑھاپے میں توبہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو آپ اللہ کی درگاہ میں، دربار میں جب بھی آتے ہیں قبول ہی قبول ہو۔ یہاں پہ صرف افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو شیطان یہ نہ بہکا دے جی ساری عمر تو ہماری گناہوں میں گزری، اب توبہ کریں تو فائدہ کیا؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ آخری سانس پہ بھی آ جاتے ہیں تو قبول ہے آپ۔ یہ بات ہو رہی ہے افضلیت کی، کہ افضل یہ ہے کہ آپ جوانی کے اندر شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، خواہشات آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، برائی کی دعوتیں عام ہیں، اور خاص کر آج کل کے دور میں ہر طرف سے برائی کی دعوت، اور برائی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جا رہی ہے، بالکل ایزی ٹو اپروچ ہے، ایک بٹن، ایک کلک پہ آپ کو برائی پڑی ہوئی ہے، ایک کلک پہ پڑی ہوئی ہے، بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس جوانی میں بھی اللہ سے ڈرا اور اپنے اللہ کو سامنے رکھا اور شیطان کو دھتکار دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بھی پھر مقام دیتے ہیں کہ یہ میرے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، کہ اللہ نوجوانی میں توبہ کرنے والے نوجوان کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، کیوں؟ اس نے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا، اپنی ساری خواہش، اور اللہ رب العزت ملائکہ پر فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو جوانی میں اس نے سارے گناہ چھوڑ کر میری طرف آ گیا، ملائکہ کو فخر سے بتاتے۔ تو نوجوان جو ہے جوانی میں جو توبہ کرتا ہے، اور جوانی میں ظاہر بات ہے عبادت کا بھی پھر وہ مزہ لطف ہوتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں بندہ کرنا چاہتا ہے، ہوتی نہیں، جوانی میں کرنا نہیں چاہتا، ہو سکتی ہے۔ جوانی میں آپ جو مرضی کریں، کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں، گھنٹے کی نماز پڑھیں، 2 گھنٹے کی نماز پڑھیں، گھنٹے کا رکوع کریں، گھنٹے کا قیام کریں، آدھے گھنٹے کا سجدہ کریں، تحیات کریں، گھنٹے کی دعا مانگیں، روتے رہیں اللہ کے سامنے، جوانی میں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کو گڑ گڑائیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں، مانگتے رہیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، دوڑ دوڑ کے طواف کریں، دوڑ دوڑ کے سعیاں کریں۔ جوانی میں سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں بندہ چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھو، کھڑا نہیں ہوا جاتا،
लंबा रुकू करूं, घुटने साथ नहीं देते, सजदा करूं, घुटने साथ नहीं देते, जिस्म साथ नहीं दे रहा। अब चाह रहे हैं कि मैं तवाफ करूं खुद से चल के, लेकिन अब नहीं चल सकता। अब चाह रहे हैं दिल के सही करूं, खुद से नहीं कर सकता। अब चाहता हूं कि रोजा रखूं, नहीं रखा जाता, इवन कि रमजान का नहीं रखा जाता, सेहत साथ नहीं दे रही, उम्र साथ नहीं दे रही। इसलिए फरमाया कि जवानी शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, रोजा रखे भले 24 घंटे का रखवा रख लेगा, ताकत है। और वो फिर पॉजिटिव यूज करेगा तो वैसा, नेगेटिव करेगा तो वैसा, जैसे वो यूटिलाइज करेगा अपनी सलाहियतों को वैसा फिर उसका। तो दूसरा नंबर कौन सा है? वरजुल शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कि नौजवान जवानी में अल्लाह की तरफ आ जाए तो ये अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। नंबर तीन वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, उसका दिल मस्जिद में लगता है, उसको सुकून मस्जिद में आता है। वो नमाज पढ़ के घर चला जाता है, लेकिन वेट करता रहता है कब अजान होगी असर की, मैं असर के लिए फिर आऊंगा। वो असर पढ़ के चला जाता है, फिर वेट करता रहता है कब मगरिब की होगी, मैं मगरिब के लिए जाऊंगा। मगरिब पढ़ के फिर चला जाता है, फिर वेट करता है कब इशा की होगी, मैं इशा के लिए फिर जाऊंगा। घर में होता है, दिल मस्जिद में होता है, दिल उसका मस्जिद के साथ होता है। ये बंदा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, मस्जिद का आदी है, मस्जिद का पाबंद है, जिसके लिए आपने सलाम ने फरमाया जिसको तुम मस्जिद का पाबंद देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो कि बंदा ईमानदार है। और ये इसको मस्जिद से ताल्लुक अटैचमेंट किस वजह से है? कि मस्जिद का ताल्लुक अल्लाह से है, मस्जिद का ताल्लुक अल्लाह से है। लैला मजनू का आपने किस्सा सुना होगा कि मजनू जो लैला उसका, हालांकि उसके मजाजी था, उसका फानी इश्क था, कोई ऐसा फानी इश्क था, लेकिन वो क्या करता था, उसके मोहल्ले में जाके उसके दरो दीवार घर को चूमता था। अमर अल दियार दियारा लैला उकब्बिल ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा फमा हुब्बु दियार शगफ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्ब मन सकन दियारा, कि मैं लैला के कूचे में जाता हूँ और उसकी गली मोहल्लों को देखता हूँ, उसके घर को मैं बोसे देता हूँ, चूमता हूँ। और फमा हुब्बु दियार शगफ़ना क़ल्बी, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्डिंग बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे घर बड़ा प्यारा लग रहा है इसलिए मैं इसको चूम रहा हूँ, नहीं, वलाकिन हुब्ब मन सकन दियारा, मुझे उसकी मोहब्बत चूमने पर मजबूर कर रही है जिसमें रहती है। हमें मस्जिदों से क्यों प्यार है? हम मस्जिद में क्यों आते हैं? कि ये अल्लाह के घर है, इनकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। हमें मस्जिदों से प्यार मेरे मालिक की वजह से। हम बैतुल्लाह को क्यों बोसे देते हैं, हजरे अस्वद को क्यों बोसे देते हैं, हम क्यों मुल्तज़म से चिमटते हैं? हमें उसकी निस्बत का लाभ है, हमें उसकी निस्बत का पता है कि इससे चिमटना हमें अल्लाह की रहमत और आगोश में चिमटना है। तो फरमाया वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, क़ल्बुन मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका मस्जिद से दिल जुड़ा हुआ है, ये भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। और वैसे भी मस्जिद में आने के लिए बहुत सारे फज़ाइल। एक रिवायत में है कि जो बंदा मन गदा औराहा इलल मस्जिद आदल्लाहु लहू नुज़ुलन कुल्लमा गदा औराहा, कि जो सुबह शाम में अल्लाह के घर मस्जिद को जाता है, जब वो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर के बदले जन्नत में उसकी एक मेहमानी तैयार हो जाती है। हम दुनिया में किसी के घर जाते हैं, हमारे घर को मेहमान आता है, हमारी कोशिश होती है उसको चाय पिला दें, पानी पिला दें, जो मुयस्सर उसको पेश कर दें, खाना खिला दें, जैसा हमसे बन पड़ता है या जिसके हम मेहमान होते हैं उससे बन पड़ता है, वो हमारी खिदमत करता है, मेहमानी करता है। कि ये मेजबान पर मेहमान का हक है जो उसके घर आता है, तो उसको खाना पानी या जो मुयस्सर हो सकते हस्ब इस्तिताअत उसकी खिदमत करना। तो जब हम अल्लाह के घर में आते हैं तो अल्लाह की मेहमानी का क्या अंदाजा होगा, और वो मेहमानी जन्नत में होगी जो दुनिया की सारी मेहमानियों से आला है। तो फरमाया जो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, ये क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें भी मस्जिद का आदी बना दे। नौजवान है हमारे, अल्लाह उनको दीन से जोड़ दे, अल्लाह उनको शैतान से बचा ले, अल्लाह उनको रहमान का बंदा बना दे, और हमारे
اگر ہم حکمراں ہیں، حکمراں کا سینس کہ ہمارے نیچے کوئی ہے، بھلے ایک بندہ ہے، 2 بندے ہیں، 100 بندے ہیں، 1000 بندے ہیں، ہم ملک کے لیول پہ حکمران ہیں یا گھر کے لیول پہ حکمران ہیں، اللہ ہمیں اپنی رعایا کا خیال کرنے والا بنا دے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے، ہماری وجہ سے کوئی ہمیں بددعائیں نہ دے، ہماری وجہ سے کوئی ہمیں برے الفاظ سے یاد نہ کرے، ہماری وجہ سے کوئی پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں نہ کرے۔ جیسا کہ روایت میں ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے، خیار امرائکم، بہترین حکمران وہ ہے کہ تم اس سے تحبونہم ویحبونکم وتدعونہم ویدعونکم، بہترین حکمران وہ ہے کہ تم اس سے محبت کرو، وہ تم سے محبت کرے، وہ تمہارے لیے دعائیں کرے، تم اس کے لیے دعائیں کرو۔ وشر امرائکم تبغضونہم ویبغضونکم وتدعو علیہم ویلعنہم وتلعنہم، کہ بدترین امیر اور حاکم وہ ہے کہ جو تم سے بغض رکھتا ہے، تم اس سے بغض رکھتے ہو، وہ تمہارے لیے بددعائیں کرتا ہے، تم اس کے لیے بددعائیں کرتے ہو۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب ہم بطور حکمران اپنی رعایا کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو ہماری بددعائیں کریں گے۔ اگر ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو لوگ اچھے القاب سے، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔